السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزتدار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ملونوں کی ملامت سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش کے باہر کی خبر سنائے گا جو کہ بہت بڑی خبر ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو ایک ساتواں عجوبہ تو ہو چکا ہے، ایک آٹھواں عجوبہ نظر آ رہا ہے، جو کہ جس طریقے سے روندا جا رہا ہے، جو ان کی مستی کو جو جوتی کے نیچے ڈال کے جو روند رہے ہیں، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اب انہوں چلا رہے، چیخ رہے، جب انہوں کر رہے تھے کسی کے اوپر تو ان کو محسوس تک نہیں ہو رہا تھا، نہ پتہ چل رہا تھا ان کو۔ جب ان کے اوپر ہو رہا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ بہرحال کہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نیتن یاہو کی آج پیشی ہوئی یو این او میں، جس کی صدارت فرانس کے بھی تھے، اس میں امریکن وزیر خارجہ بھی تھا، یعنی یہ تقریباً ایک لینڈے کے جو 4 ٹکڑے جو رہتے ہیں نا، چٹے بٹے، پورے چٹے بٹے وہاں پہ رہے، تو یہ اس کے لیے انہیں جو کر لیا، ایک معنی میں اچھا کام کر لیا انہیں، نہیں تو آج کبھی بھی شام تک اس کی کنٹری کو آتنکوادی گھوشت کر دیا جاتا تھا، جو کہ ساری دنیا سے رابطے ٹوٹ جاتے تھے، رشتے ختم ہو جاتے تھے۔ یہ سب سے زیادہ نقصان تو امریکہ کو ہونے جا رہا تھا، تو اس لیے سب سے زیادہ فکر مند اور شک چنتک بولتے نہیں، وہ چنتک انوس تھے، کیونکہ ان کو ڈر یہ ستا رہا تھا کہ انہیں تو جو ہے سزا بھگتے گا تو یہ سارا اصلی چہرہ ان کا بے نقاب ہو جائے گا، ان کے انسانیت کے پیچھے، انسان کے چہرے کے پیچھے ان کا جو وحشی درندے کا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ یہ حقیقت چھپانے کے لیے انہوں اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن یو این او بھی جس طریقے سے اقوام متحدہ نے جو اپنی بات پہ اٹل رہا، ان کی اوقات تو دکھایا کم سے کم، بھلا اس نے کچھ چیزیں ثابت کی اور گارنٹی کی طور سے تو انہیں باہر نکلا، ایسے چیزیں ثابت کیا کہ میں بتایا، انہیں اس کو بولنے کا بھی موقع وہ ملا ہے، لیکن ان چیزوں کو ثابت کرنے کا اس کو ٹائم دیا گیا 1 ہفتے کا۔ 1 ہفتے میں اگرچہ جو ڈیمانڈیں رکھی گئی یو این او کی طرف سے، اگر جو الزام اس کے اوپر عائد کیے گئے، اگرچہ اس کو غلط بتایا اس نے اور ثابت بھی کرنا پڑتا اس کو، جو کہ نہیں کر سکتا، انہیں یہ کوئی ایسا گواہ نہیں ہے جو مٹا دے، ایسے کوئی پیپر ورک نہیں ہے جو پھاڑ کے پھینک دے یا ردی میں ڈال دے یا جلا کے پھینک دے یا کچرے کنڈی میں ڈال دے، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ انسانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، انہیں نہ جھٹلا سکتا، کیسے ثابت کرے گا کوئی؟ یہ خبیث، یہ سور کے بچے کا کوئی ہم شکل تھا کیا؟ انہیں آ کے بولا تو کر دیے کیا یہ لوگ؟ ابھی حال میں جو رفح میں ہوا، وہ تو نام لینے کو تیار نہیں ہے، انہیں ماننا تو دور کی بات ہے، یعنی ایک ایسی بے رخی ثابت کر رہا انہیں کہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا، یعنی یہ لوگ خود اپنے آپ مار لیے، یہ بتانا چاہ رہا انہیں، لیکن اس کے لیے ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں اور کون سے ایشو کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے، جبکہ جو بائیڈن تو چیلنج کرا تھا، میں اس کا اریسٹ وارنٹ کینسل کرا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں کرے، انہوں خود جو ہے سو گٹر میں جا کے بیٹھے، انہوں نہ ان کی چلنے دیا، ان کو خود ایسی وارننگ مل گئی، اب انہوں زندگی میں ایسے بڑے باتیں نہیں کر سکتے۔ یو این او بول دینے کے بعد، اقوام متحدہ بول دینے کے بعد اور انٹرنیشنل کورٹ کوئی احکامات جاری کر دینے کے بعد ان کی کوئی اوقات نہیں ہے بولنے کی، بھلا ہے
انہی کے ملک کے اور انہی کے اس کے، لیکن ان کے اوپر نہیں جا سکتے. ان کا اپنا ایک الگ ادارہ ہوتا ہے، ان کے اپنے الگ قوانین ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایک الگ پاورز، ان کے رائٹس ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے ان کو بچنا پڑے گا دوبارہ. یہ صرف ان کو وارننگ نہیں تھی، ان کو نوچا بھی گیا، روندا بھی گیا، ان کی اوقات بھی دکھائی گئی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے بجائے یہی کہوں گا، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی عبادت کا اثر ہے، آپ لوگوں کی نمازوں کا اثر ہے، جو یہ خوشیاں مل رہے ہیں، یہ اتنی بڑی جیت حاصل ہو رہی ہے. اس کو وہاں تک لے جانے بھی بہت بڑی بات ہے. بھلا وہ 1 منٹ کے لیے ٹھہرے، یا 1 گھنٹے کے لیے ٹھہرے، یا 4 گھنٹے کے لیے ٹھہرے، یا 4 دن کے لیے وہاں پہ ٹھہرے، وہ ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن اس کی اوقات دکھائے کہ انہیں کیا ہے، انہیں دنیا کی نظر میں کیا ہے، اور اپنے آپ کو جو سمجھتا تھا انہیں وہ چیز تو یو دکھا دی. ہاں، یہ الگ بات ہے، انہیں 1 ہفتے کی اس پہ جو اس کو ذمہ داری، فرانس ہو گیا اور امریکہ ہو گیا اور برازیل ہو گیا، ارجنٹینا ہو گیا، اور یہاں تک کہ سعودی عرب بھی اس کی ذمہ داری لیا ہے. آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی بھی ہوگی اور غصہ بھی آئے گا اور گالی بھی نکلیں گے. اور دوسرا میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اردن بھی ذمہ داری لی ہے اس کی. تقریباً 7 کنٹریوں کے ووٹ چاہیے تھے جو اس کو ملے ہیں اس کے سپورٹ میں. اس کی سپورٹ میں یعنی یہی کہ انہیں 1 ہفتے میں یہ چیز دکھانے کی جو بات کرا، یہ پروف ثابت کرنے کی بات کرا، اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی بات جو کیا ہے، تو 7 جنوں میں یہ لوگ یہ رول ادا کریں. یہ کتنی نیچ حرکت کرا سعودیہ. اور یہ خبیث تو اردن تو ہے ہی سور کا بچہ، ہے ہی سور کا بچہ. اس سے تو یہی امید لگا رکھتے ہیں، اور دوسری تو کوئی نہیں. کیونکہ اس کی ذاتی ہوتی ہے، اس کی نسلی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی انہی کی دین ہے، یہ بھی انہی میں سے. بات تو کڑوی ہے لیکن ایک سچ ہے، ایک حقیقت ہے. اور یہ لوگ اگر سے اس کی گارنٹی دے رہے، کوئی بات نہیں، لیکن انہوں کیا سمجھ کے دیے، کیا ان کے دماغ میں آیا، کیا ان کے دل میں آیا، یہ سوچنے والی بات ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت خوشی کی خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ بہت بڑی جیت ہے مسلمان کے لیے، فلسطین کے لیے بہت بڑی جیت ہے یہ. کیونکہ انہوں جو اپنے آپ کو جو ثابت کرنا چاہ رہے تھے، ان کی اوقات کا ان کو اندازہ بھی ہو گیا، پتہ بھی چل گیا. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری تھا. آپ لوگ پوری دیکھو ویڈیو اور انجوائے کرو، اور اپنے 4 دوست احباب تک بھی بھیجو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.